رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا، کہا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت صحابہ میں رنگا رنگ صحابہ ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ فضائل والے، بڑے بڑے کمالات والے، کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے، اس پوری جماعت میں بدری صحابہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ تمہارے ہاں اہل بدر کا کیا اعزاز ہے؟ جو بدر میں شریک ہوئے، خواہ شہید ہوئے یا غازی بنے، ان کو کیا مقام دیا جاتا ہے صحابہ میں؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، کہ بدر والوں کو ہم سب میں سے افضل مانتے ہیں، یعنی میرے غلاموں میں سے یہ ان کا امتیاز ہے کہ سارے شان والے ہیں، مگر یہ من افضل المسلمین، یہ افضل مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَاهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، بدر نے واقعی بڑا فیض دیا ہے اور بڑی فضیلت دی ہے، جس طرح صحابہ میں سے جو بدر میں تھے آپ انہیں باقی سب سے افضل سمجھتے ہیں، ادھر آسمانوں پر جو فرشتے بدر میں آئے تھے انہیں باقی پہ افضل سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کو بھی ایک علیحدہ شان ملی ہے اس بدر کی بنیاد پر، کہ جیسے اہل زمین بدر والے ممتاز ہیں، آسمانوں میں بھی جو بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ فرشتے بھی ممتاز ہیں۔ اس لیے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا انوکھا فرمان مروی ہے طبرانی کے اندر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر، خود بدر کے دن جب یہ مارکا تھا اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان مولودا ولد فی فقہ 40 سنہ من اہل الدین، فرمایا ویسے تو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی بچپن کا زمانہ ہے، پھر آہستہ آہستہ بالغ ہوتا ہے، شعور ملتا ہے، عقل ملتی ہے، پھر اس کے یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے فضائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ پہلے بہت سا گزرتا ہے، اور پھر 40 سال کی زندگی جو بندے کی ہوتی ہے وہ اس کی عروج کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ نیکی میں ہے تو نیکی پورے عروج پر ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو کہ کوئی بچہ ولادت کے وقت ہی اپنے نیکی کے جوبن میں 40 سالہ زندگی کے جوبن وار رکھتا ہو، ولادت کے وقت ہی اس کو اتنا تقوی، پرہیزگاری، علم، معرفت، ساری چیزیں وہ پورا 40 سالہ عروج رکھتا ہو بوقت ولادت ہی اگر کوئی بچہ، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ اب ٹائم اس کا تو کوئی بھی تیاری میں نہیں لگا، اب اسی وقت ہی وہ اتنا عروج رکھتا ہے، پھر آگے وہ اپنے تقوی کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اور چلتے چلتے یعمل بطاعت اللہ تعالی کلہا، ہر نیکی کرتا ہے، ہر بندگی جو دین میں ہے اس کو بجا لاتا ہے، وَيَجْتَنِبُ الْمَعَاصِي، اور جتنے بھی معاصی ہیں، معاصی اللہ کی نافرمانیاں سب سے بچتا ہے، یجتنب المعاصی کلہا، سب معاصی سے اجتناب کرتا ہے۔ تو ایک بھرپور زندگی ہے کہ بوقت ولادت سے ہی وہ اتنا پارسا ہے، اور پھر اس کا اتنا عمل ہے کرتے کرتے الی ان یرد الی ارذل العمر، یہاں تک کہ وہ بالکل لاغر نحیف بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اعلیٰ ترین سپیڈ ملی آغاز سے ہی، اور پھر سپیڈ ٹوٹی نہیں،
وہ بھٹکا نہیں، وہ بگڑا نہیں، اسی تقوی میں پھر اس نے بڑی لمبی عمر پائی، اور پھر چلتے چلتے وہ بالآخر بوڑھا ہو گیا اور بہت زیادہ بڑھاپے تک اس نے عمر پائی۔ اب یہ بندہ بڑے زیادہ اعمال صالحہ والا ہے کہ آغاز سے پھر اتنا لمبا زمانہ اس کو ملا اور ہر طرح کی اس کے اندر نیکی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس طرح کا بندہ ہے، اتنا جس کو تقویٰ ملے، صحابہ کو اکٹھا کر کے سرکار نے بدر والی رات فرمایا میرے صحابہ لم یبلغ احدکم ہذہ اللیلہ، آج کی رات جو رب تجھے دے رہا ہے وہ اس طرح کا بندہ ساری زندگی کی اتنی پرہیزگاریوں، عبادتوں، ریاضتوں سے وہ کچھ نہیں پا سکے گا جو رب نے آج ایک رات میں تمہیں عطا فرما دیا۔ یعنی یہ اس بدر کے مقام پر جو بدر سے پہلی والی یعنی غزوہ بدر سے جو پہلی رات تھی، اس رات کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نوازا کہ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو مثلا جو ہے وہ کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے 40 سال، کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے 50 سال، کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے 60 سال، تو بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی، ایک تو ہے نا کہ عام بچہ مسلمانوں کے گھر اس کی بھی عظمت ہے، لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی 40 سالہ تقویٰ رکھتا ہے اور اس طرح کی اس کی تربیت ہے اور پھر یوں ہی جاتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں جب وہ تقویٰ میں رہ کے طہارت اور تقدس میں پارسائی میں اتنی لمبی عمر گزار کے دنیا سے جا رہا ہوگا، پھر بھی اس کو اللہ کی طرف سے وہ انعام نہیں ملا ہوگا جو رب نے آج کی رات تم سب کو عطا فرما دیا۔